وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ جلیل النعم باعث الہمم ذی الجود والکرم والصلاة والسلام علی خیر الامم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 96 میں سورة المرسلات آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 50 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. کلمت تمتعوا میں یہاں حرف تا پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کے برابر ہم تا کو پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسے کہ یہاں حرف تا ہے تو یہ 2 تا ہے، تا ساکن اور تا متحرک. حرف العین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے. کلمت قلیلاً میں یہاں حرف القاف ہے. قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف تفخیم میں سے بھی ہے تو ہم قاف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. آخری میں حرف اللام پہ تنوین زبر ہے. پھر حرف الالف ہے کلمت انکم میں. الف حروف الاظہار میں سے ہے اور اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. قلیلا انکم. کلمت انکم یہاں بھی نون کی تشدید کا دھیان رہے. آخری میں حرف المیم ہے. پھر میم ہے کلمت مجرمون میں تو یہاں حکم ہوا ادغام متماثلین صغیر. ہم پہلے میم کو دوسرے میم میں ملا کے ایک ہی میم پڑھیں گے غنہ اور تشدید کے ساتھ. انکم مجرمون. کلمت مجرمون میں یہاں جیم ہے اور اس پہ جزم ہے تو یہاں جیم کا حکم ہوا قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، لہذا ہم جیم کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے مجرمون. جو کہ حرف را کے نیچے زیر ہے تو یہاں را کا حکم ہے ترقیق. ہم حرف را کو ہلکی آواز میں پڑھیں گے. آخر میں نون پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، لہذا ہمیں نون کو ظاہر کرنا ہے. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. ویل یومئذ للمکذبین. کلمت ویلن کے آخری میں لام پہ تنوین پیش ہے. پھر حرف لیا ہے کلمت یومئذ میں. یا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا تو ہم یہ تنوین کو یا میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. ویل یومئذ. کلمت یومئذ کے آخری میں حرف الدال ہے. دال کو ہم زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے جو کہ اس کے نیچے تنوین زیر ہے. پھر حرف اللام ہے کلمت للمکذبین میں. لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے تو ہم یہ تنوین کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے یومئذ للمکذبین. کلمت للمکذبین میں حرف الدال کی تشدید کا دھیان رہے. 2 حرف کے برابر ہمیں دال کو پڑھنا ہے. ویل یومئذ للمکذبین. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. کلمت قیلہ میں یہاں حرف القاف کا دھیان رہے، ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے. کلمت لہم میں یہاں ہا پہ اور میم پہ پیش ہے، لہذا ہم یہ دونوں پیش کو ظاہر کریں گے اور اسے برابر سا ادا کریں گے. لَهُمُ ارْكَعُوا. کلمت ارکعوا کی شروعات میں الف ہے تو یہ حمزۃ وصل ہے، ہمیں حمزہ کو ظاہر نہیں کرنا ہے. میم کے بعد سیدھا حرف الرا پڑھیں گے. پھر جو کہ حرف الرا ہے اور اس پہ جزم ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم کیونکہ یہاں میم پہ پیش ہے تو ہم را کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. لَهُمُ ارْكَعُوا. کلمت یرکعون میں یہاں بھی را ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پہ مطلب یا پہ زبر ہے تو ہمیں را کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے.
حرف العین کا دھیان رہے، آخر میں ہم نون پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، لہذا ہم نون کو ظاہر کریں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ کلمت فَبِأَيِّ میں یہاں یا پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کے برابر ہم یا کو پڑھیں گے۔ کلمت حدیث میں یہاں حرف الحا ہے، ہا کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے، پھر آخر میں حرف الثا ہے۔ ثا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، جو کہ اس کے نیچے تنوین زیر ہے۔ پھر حرف البا ہے کلمت بعدہ میں، با حروف الاقلاب میں سے ہے اور اقلاب کا معنی ہے بدل دینا، تو ہم یہ تنوین کو میم میں بدل کے غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ حدیث بعدہ، کلمت بعدہ میں یہاں عین ساکن ہے، لہذا ہمیں عین کو ظاہر کرنا ہے، جو کہ حرف الہا پہ الٹا پیش ہے، تو یہاں مد صلہ صغرا ہوا، ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ بعدہ یؤمنون، کلمت یؤمنون میں یہاں واو پہ حمزہ ہے، تو ہم حمزہ کو ظاہر کریں گے اور حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اب آپ سورة المرسلات کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون ویل یومئذ للمکذبین وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اے جھٹلانے والو، دنیا میں تم کسی قدر کھا لو اور فائدے اٹھا لو، تم بے شک گناہگار ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی۔ اب اس کے بعد یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔